پچھلے جمعے کو ہم نے سنا تھا کہ ہمارے جسم کو جو چلاتا ہے وہ دماغ، اور دماغ جو چلتا ہے وہ ہمارے ذہن کے مطابق چلتا ہے۔ ذہن اور ہے اور دماغ اور ہے۔ ہمارے پورے بدن کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو قابو میں رکھتا ہے، جو چلاتا ہے وہ ہے دماغ، اور دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر جو چیز بنائی ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ایک دن میں 5 بار لازمی یعنی ضروری ہے ہمارے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے دماغ کو جو چیز چاہیے، یا روزی چاہیے یا اس کے لیے کھانا چاہیے، کچھ بھی کہہ لیجئے، تو 5 بار تو ہمیں لازمی پہنچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ تہجد، رات میں نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد سو جاؤ، سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے تب تہجد پڑھ لے، پھر سو جاؤ، فجر کی پڑھو۔ یہ اللہ کے نیک بندے وہی کر پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاشت، یہ نماز کے ہی نام ہے۔ ایک اشراق کی ہوتی ہے، یہ ان نمازوں کے نام ہے جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 تو فرض ہیں۔ 5 پڑھنے کے بعد تمہارا اور دل چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو چاشت کی پڑھ لو، تہجد کی پڑھ لو، اشراق کی پڑھ لو، اوابین، یہ بھی نماز کے نام ہے۔ تو یہ جو ہے نفل ہیں، تو یہ اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہیں۔ یہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے تہجد کی نماز کیوں نہ پڑھی، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی نماز کیوں نہ پڑھی، یہ پوچھے گا نا۔ یہ نفل ہے۔ یہ نفل وہ ہوتا ہے اگر تم کرو گے تو تمہیں ثواب مل جائے گا، نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہ ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں، یہ تو فرض ضروری ہیں۔ یہ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب سے پہلے قیامت میں، نمازیں ہیں؟ ہاں ہے، گنتی کراؤ، کتنی سال کی عمر بھائی، کتنی نمازیں بھائی۔ ٹوٹل جب کیا جائے گا تو کچھ قضا نکلیں گی، کچھ ادا نکلیں گی، کچھ نمازیں گڑبڑ بھی نکلیں گی۔ کوئی کام کرتے ہیں کر کے تو گڑبڑ ہو بھی جاتا۔ اگر نماز صحیح ہوئی، نماز کا حساب کتاب صحیح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے پھر اس کے بعد تمام معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو چلے جائیں گے۔ اور نماز میں ہی اٹک گئے، کرری کھیر پریائی سمجھ لو، جس کو گھر کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، یہ جو نمازیں ہیں نفل ہیں، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ 4 منزل پہ گھر مل جاتا، اب 10 منزل کا دے دو، ہاں اس کے تمہارے رتبے بڑھ جاتے ہیں نفل نماز پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ہمارے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو نفل نماز ہے۔ تو یہ سب نمازیں یعنی دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہر موڑ پہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت کی بھی نماز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اگر چاہو تو پڑھ لو، نہ چاہو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے۔ اور ہاں جو 5 وقت تھی وہ تو پڑھنا ہی پڑے گی۔ تو جنازے کے وقت بھی ہمارے ذہن کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے آؤ۔ یہ صرف اپنے بچوں میں یا اپنے ماں باپ کے انتقال میں نہ لگ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرائے۔ اسی لیے جنازے کی بھی نماز رکھی جاتی ہے۔ جیسے ہم کام دھام کیا، انہیں جائے کھیت پیت پہ یا کوئی جو کام کرتا ہے، کپڑے گندے وغیرہ ہوئے گا، ہم پسینہ سے سرابور ہو گئے، اب ایسی روٹی کھا لے کرو تو اچھا نہ لگائے، یا پھر ہاتھ دھو لو، یا پھر سب سے بڑھیا کام ہٹا لو، ذہن تمہارا اچھا ہو جائے گا، بدن بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو نماز اس وقت اپنے معاملے کو، اپنے حالات کو، اپنے بدن کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہمارے پاس حالات ہوں، ہمارے دماغ کی جس میں اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کرنا چاہتا ہے ہر وقت میں، یعنی ہمارے اس بندے کا ذہن جو ہے اچھا رہے۔ جب ذہن اچھا رہے گا، ہماری سوچ اچھی رہے گی، پھر اس کے بعد ہمارا دماغ اچھا رہے گا۔ دماغ اچھا رہے گا تو ہمارا کنٹرول جو دماغ کرتا ہے ہمارے بدن کو، وہ بھی اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان، تمہیں اس دنیا میں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ بتانے والا چاہیے۔ ہر موڑ پر کبھی نہ کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کریں، یہ کام کریں کہ نہ کریں، اس سے ہاں کہیں کہ نہ کہیں۔ قدم قدم پر اے بندے تجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر اے بندے ایسی ذات کی ضرورت ہے جو تمہیں ہر حال میں تمہاری منزل تک پہنچا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح رہنمائی اور سہارے کی ضرورت ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بناؤ تو وہی راستہ دکھائے گا ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے اس جگہ سے جو ساری کی ساری آگ سے بھری ہوئی ہے، یعنی جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے سب زمین و آسمان سب کچھ بندوں کے لیے بنایا ہے، تو کہ وہ جہنم میں ڈالنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ اگر وہ ہم سے نفرت کرتا ہوتا تو وہیں کی وہیں بنا کے وہیں جہنم میں پھینک دیتا۔ تو سورج بنانے کی کیا ضرورت تھی، زمین آسمان بنانے کی، بارش وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے اس جگہ سے جو ساری کی ساری آگ سے بھری ہوئی ہے، یعنی جہنم سے، جہاں ہر چیز آگ کی ہے، گھر آگ کے، کپڑے آگ کے، بستر آگ کے،
لباس آگ کے، زنجیریں آگ کی، کھانے اور پینے آگ کے، اور آگ کی طرح ابلتا ہوا الغرض جہاں سب کچھ آگ ہی آگ ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہم دنیا میں بھی سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے کہ یہ پریشانیوں سے بچا رہا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں دوزخ سے بھی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے کہ جنت میں جائے میرا بندہ، یہ دوزخ میں نہ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، اور آخرکار اس کائنات کی سب سے سخت آگ جہنم میں ڈال دے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے اور جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور شیطان اور جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ بتاتے رہے کہ اے انسان، اے بندے، یہ تو جو چل رہا ہے وہ شیطانی کام ہے، اس پہ تجھے نہیں چلنا بلکہ اس راستے پر چل۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ ہم میں سے کون اپنے رب کی طرف سے دی گئی رہنمائی اور ہدایت کے راستے کو اپناتا؟ ہدایت تو ہمارے سامنے ہے، کتاب بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہیں تو قرآن شریف پڑھیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں تو سنیں۔ نمازوں میں 5 بار اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی کے لیے اپنے دماغ اور اپنے ذہن میں آنے والے شیطان کی طرف سے وسوسے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز جو ہے، ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، اچھے انسان سے بھی ملتے ہیں، برے انسان سے بھی ملتے ہیں، ہمارے ذہن میں بڑی بڑی بلڈنگیں بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جو پنیوں میں بیچارے رہتے ہوتے ہیں غریب، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہر طریقے کے انسان کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، تو ہمارے ذہن میں ہر طریقے کا خیال آتا ہے۔ تو اے بندے، تیرے دل میں، تیرے ذہن میں ادھر ادھر کا خیال آ رہا ہے، اب کیا کر، تو مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، اپنے دماغ کو فریش کر لے۔ یہ بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے محل مت دے، بلکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جا، تیرا دماغ فریش ہو جائے گا۔ جو وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے نماز۔ نماز حقیقت میں ذہن کو واش کرنے، دھلنے کا کام کرتی ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے صاف ہو جاتا ہے اس سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، جو ہمارے نوجوان زیادہ جانتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں 40-50 سال سے اوپر، وہ تو موبائل کے بارے میں زیادہ جانتے ہی نہ۔ جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا موبائل ہو، جب ہم اس میں زیادہ سائٹیں اوپن کر لیتے ہیں، کھولتے ہیں، تو کھولنے کی وجہ سے وہ ہینگ ہونے لگتا ہے، چپکنے لگتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ریفریش کر دیتے ہیں یا سوئچ آف کر کے سوئچ آن کر لیتے ہیں۔ تو جو ہماری وہ سائٹیں زیادہ ہم نے جو کام کر لیا اس میں چپکنے لگتا ہے، تو جب ہم بند کر کے اسے دوبارہ کھولتے ہیں تو بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ذہن ہے کہ دنیا میں لگ کر جب ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ میں اپنے دماغ کو فریش کرنا چاہتا ہوں، اپنے دماغ کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو مسجد میں آ کے جب وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، پچھلے جمعے کو آپ کو بتائی تھی میں نے، باتیں کرنا، یہ نماز الحمدللہ وغیرہ یہ باتیں ہی کرنا، جب باتیں کرتا ہے قیامت کی اور قبر کی جب یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جہنم اور دوزخ کی یاد آتی ہے، تو اس کا دماغ جو ہے پھر سے فریش ہو کر کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ نماز ہے، نماز کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، کوئی ایسے ہی نہ اپنا کام چھاڑ کے تم یہاں پر آ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان کو، بندے کو بلایا جائے گا، 3 روپے ہوں گے، 1 روپے سونے کا اس نے مسجد میں خرچ کیا ہوگا، 1 روپے اس نے ایک غریب کو خرچ کیا ہوگا، غریبوں میں دے دیا ایسے ہی، اور 1 روپے اس نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہوگا، اپنے بچوں کے جو ساگ سبزی وغیرہ جو آتا ہے، کھانے پینے کا انتظام، جو بھی کپڑے وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ملے گا اس بندے کے لیے جس نے 3 روپے خرچ کریے، ایک غریب کو دے دیا، ایک مسجد میں دے دیا، اور ایک اپنے گھر میں خرچ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ملے گا اس کے لیے کس کا ملے گا؟ جو اس نے اپنے گھر میں خرچ کیا۔ اب ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھوائیں گے، اور ادھر جب ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جائز کمائی سے کوئی بندہ جب کھانا کھانے دسترخوان پر یا اپنے گھر میں بیٹھتا ہے اور سبھی لوگ اس کے ماں باپ، اس کے بچے وغیرہ کھانا کھانا بیٹھتے ہیں، تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے جائز کمائی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہوتا ہے، اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا ہے، محنت کا پیسہ ہوتا ہے، تو
بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی نوالا منہ میں رکھتے ہیں تو حلق میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جائز کمائی کی برکت کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جائز کمائی کرنا یہ کوئی الگ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ یہ کھیت میں پانی لگانے کے لیے آیا، کھیت نرنے کے لیے آیا، اور اس میں دوائی لگانے کے لیے آیا، اور نماز کو ٹائم، یعنی عبادت ادھر بھی ہے۔ کھیت میں پیدا کریں عبادت ہے نا، آیا گیہوں ہوں گے، باجرہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو اپنے گھر والوں میں خرچ کریں گے تو وہ بھی ثواب ملے گا ہمارے لیے، اور اس ثواب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ادھر بلا رہا ہے۔ تو ثواب دونوں ہے، مگر ہم گھر کے ایک ثواب کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مگر ہاں جو تو بات ہے، جو اب پیدا کر کے لاتا ہے آپ کو ثواب سمجھتا ہے کہاں ہے؟ خالی بھیا سب چلا رہے ہیں تو ہم چلا رہے ہیں، بھیا کیا کرے گزارو کرے پڑے۔ تو یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، خالی دنیا داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اب جب پیسہ ہوگا تو ہی تو ماں باپ خیال رکھیں گے۔ ماں باپ بیمار پڑے ہیں، اب پیسہ نہ آیا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آئے گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیسہ کمانا بھی ضروری ہے اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو دونوں کام کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ نماز پڑھنا ہے خالی کما میں نہ تو کوئی کچھ نہ ہو، روٹی تو ملی آئی کھانے کے لیے، مگر ہاں نہیں روٹی کماتے رہیں گے نماز نہ پڑھیں گے تو گڑبڑ پڑ جاؤ گے زیادہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے جس طرح ہم محنت وغیرہ کرتے ہیں ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے بھی محنت کرنا ضروری ہے۔ اب دھان وغیرہ کاٹ رہے ہیں تو 1 بیگھہ میں 10,000 کے لیے کریں گے تو کتنی محنت پڑے گی؟ 3 مہینے بعد ہوگا گے۔ اب جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی فری میں مل جائے گی ایسے ہی، تو باؤ کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔